حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتح جابیہ کے بعد فتح تستر۔ تستر کا جو جرنیل ہے نا، اس نے عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری دی۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم نے تستر کا محاصرہ کیا، تو ہرمزان ایک جرنیل ہے، اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر ہتھیار ڈال دی، اور میں اسے لے کر سیدھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ جب ہم آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے اسے کہا تکلم، بات کرو۔ اس نے کہا زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے بات کرو؟ تو سیدنا عمر نے کہا تکلم لا بأس، کوئی پرواہ نہیں، جس چیز کے لیے مرضی بات کرو۔ رمضان کہنے لگا ہم اور تم ایک جیسے عرب کے باشندے تھے، اور جب تک اللہ نے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ تو آپ کے ساتھ تھے، تو ہم آپ کے اوپر حملے کرتے تھے، آپ عربوں کے اوپر آپ کو قتل کرتے تھے، آپ کو اپنے غلام بناتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تھی، آپ لوگوں کے ساتھ، تو تمہیں قتل کرنے کے بجائے آپ لوگ ہمارے اوپر غالب آ گئی اور آپ لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو میں نے کہا اے امیر المومنین، میں اپنی پیچھے بے شمار دشمن اور شان و شوکت چھوڑ کر آیا ہوں، اگر آپ اسے قتل کریں گے تو ساری قوم زندگی سے مایوس ہو جائیں گے اور وہ اپنی شان و شوکت بچانے کے لیے اور زیادہ سنگ دل ہو جائیں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استحیی قاتل البراء بن مالک و مجزاء بن ثور، تو کیا میں براء بن مالک اور مجزاء بن ثور کے قاتل کو زندہ چھوڑ دوں؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ اسے قتل کر دیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ پیچھے جو لوگ ہیں نا وہ لڑائی شروع کریں گے اور وہ جو ہے نا وہ مایوس ہو جائیں گے زندگی سے۔ تو سیدنا عمر نے کہا ارتشیتا او وَأَصَبْتَ مِنْهُ، کیا تو نے اس سے بات کی یا اس سے رشوت لیا، اس سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم، نہ میں نے رشوت لی اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا لَتَأْتِيَنِّ عَلَى مَا شَهِدتُ بِهِ بِغَيْرِكَ أَوْ لَا أُبَدَّأَنَّ بِعُقُوبَتِكَ، یا تو اپنی گواہی پر کوئی دوسرا گواہ لے کر آ جاؤ یا میں پہلے تجھے سزا دوں گا۔ انس نے بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تو میری ملاقات سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، میں نے اسے سارا ماجرا سنایا، انہوں نے میرے ساتھ گواہی دی، تب سیدنا عمر کے قتل سے رک گیا۔ تو ہرمزان مسلمان ہو گیا اور سیدنا عمر نے اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ اور ایک دوسرے روایت میں ہے کہ انس بن مالک بیان کرتے کہ میں نے تستر کا محاصرہ کیا تو سیدنا عمر کے حکم پر ہرمزان نے ہتھیار ڈال دی، تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میرے ساتھ چلے جاؤ، عمر رضی اللہ عنہ کو عمر کے پاس چلا گیا۔ جب ہم امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے تو ہرمزان پر سخت طاری ہو گیا اور اس نے کوئی بات نہ کی۔ سیدنا عمر نے اسے کہا کہ بات کرو، کہنے لگا زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے بات کرو؟ سیدنا عمر نے فرمایا بل تکلم لا باس، بلا خوف خطر اپنی بات کی۔ جو رمضان کہنے لگا ہم اور تم ایک جیسے عرب کے باشندے، اور جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نہ تھا ہم تمہیں قتل کرتے تھے اور تمہیں کمزور کر کے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوا تو تم لوگ ہمارے اوپر غالب آ گئے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا ما تقول یا انس، اے انس آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین، میں اپنی پیچھے بکثرت شان و شوکت اور بے شمار دشمن چھوڑ کر آیا ہو، اگر آپ نے اسے قتل کر دیا تو ساری قوم زندگی سے مایوس ہو جائیں گے اور اپنی شان و شوکت بچانے کے لیے وہ اور زیادہ بہادر ہو جائیں گے، اور اگر آپ اسے زندہ رکھیں گے تو قوم پر امید رہیں گے۔ تو سیدنا عمر فرمایا یا انس استحی قاتل البراء بن مالک و مجزاء بن ثور،
اے انس کیا میں برا بن مالک اور معاذ بن ثور کے قاتل کو زندہ چھوڑوں؟ تو سید انس بیان کرتے کہ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ اس پر اپنا فیصلہ نافذ کرنے والے ہیں تو میں نے کہا اسے قتل کا کوئی جواز تو ہے نہیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا لما اعطاک اصبت منہ، کیوں؟ کیا تجھے اس نے تمہیں کچھ عطا کیا ہے یا تو نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ میں نے کہا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، آپ نے ہی اس سے کہا تھا کہ بلا خوف و خطر بات کرو۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا اللہ تجینی معک بمن یشہد اولا بد ان بعقوبتک، یا تو تم اپنے ساتھ کوئی گواہ لاؤ یا پہلے میں تجھے سزا دوں گا۔ تو سیدنا انس بیان کرتے کہ میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس سے نکلا تو اچانک مجھے سیدنا زبیر بن عوام مل گیا، انہیں بھی وہ سب کچھ یاد تھا جو مجھے یاد تھا، تو پھر انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور انہوں نے اس کو معاف کر دی، یعنی حضرت رمضان کو معاف کر دیا، تو پھر وہ بچ گیا۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکاتب بھی ہو گیا تھا اس میں۔ انس بن سیرین اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے 20,000 درہم کے عوض مکاتبت کی۔ میں پتہ تستر میں شامل تھا، میں نے وہاں سے قالین خریدا جس سے مجھے منافع حاصل ہوا، تو میں نے سیدنا انس کے پاس مکاتبت کی ساری رقم لے کر حاضر ہوا، لیکن انہوں نے قسط وار لینے پر اصرار کیا، تو میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس آیا اور انہیں اس بات کی خبر دی، تو انہوں نے کہا اچھا تو وہی ہے نا؟ دراصل عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کپڑے اٹھائے ہوئے دیکھا تھا اور میرے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ بولے اراد انس المیراث، انس میراث چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے انس کے نام رقع لکھ کر دیا، ان اقبلها من الرجل، تم اس آدمی سے یہ رقم لے لو، تو انہوں نے وہ رقم قبول کیا۔ تو اسی طرح